بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھارت میں ایک پولیس والی عورت کے ساتھ قرآن پاک کا ایسا معجزہ ہوا جس نے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر دوستو، یہ پولیس والی مسلمانوں سے بہت نفرت کرتی تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو دیکھنا تک بھی اسے گوارا نہ ہوتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے مسلمانوں کو گرفتار کرنا پڑتا تو واپس آ کر اپنے ہاتھوں کو جن سے وہ مسلمانوں کو گرفتار کرتی کئی بار دھوتی۔ اس کے والدین نے اسے مسلمانوں سے دور رہنے کا کہا۔ مسلمانوں کے خلاف اس کے اندر انتہائی بغض تھا۔ پیارے دوستو، جو خوشی اور تکلیف اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی زندگی میں لکھ دی، اسے اس کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہی پریشانیاں انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یہی تکلیفیں ہیں جس نے مجھے جینے کا انداز سکھایا۔ ایسا ہی اس ہندو پولیس والی کے ساتھ ہوا جسے دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ دوستو، یہ واقعہ راجستھان کے ضلع جے پور میں پیش آیا، جہاں ایک ہندو عورت پولیس انسپکٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس عورت کا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ وہ مسالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کا کاروبار پورے عرب ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر لے آئی۔ یہ شخص انتہائی پاک دامن اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ پولیس والی عورت اس کے اخلاق کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اس شخص نے عورت کو قرآن پاک کا ایک ٹکڑا دیا اور اس سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں یا کسی کو بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ان الفاظ کو پڑھنا اور پانی پر دم کر کے پلا دینا۔ یہ پولیس والی اس شخص کی باتیں سن کر اسے دل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگی۔ عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی قرآن پاک کے اس نسخے کو الماری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد بابا جی پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو یاد کر کے آزماتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس شخص کی باتوں میں کس حد تک سچائی ہے۔ لہٰذا عورت نے انٹرنیٹ کی مدد سے اسے کچھ ہی دنوں میں سیکھ لیا۔ ایک دن جب اس نے ترجمے کے ساتھ پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ یہ سوچنے لگی کہ یہ کس قدر عمدہ کلام ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ اس صورت میں کوئی جادو ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن اس کے چھوٹے بیٹے کو خطرناک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ اپنے بچے کی حالت کو دیکھ کر وہ تڑپنے لگی۔ جب وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ زہر بچے کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں، ہم تمہارے بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی گھنٹوں کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جو بتوں سے مدد مانگتا ہوا ان کے آگے گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ انتہائی پریشانی کی حالت میں عورت کو اس شخص کی باتیں یاد آئیں جو اس نے کہا تھا کہ اس صورت کو جس کسی مریض کے لیے پڑھا جائے یا پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو وہ چند ہی سیکنڈز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس صورت میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس عورت کو ایمان کی طرف لانا چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنی تھی۔ جب عورت نے اس صورت کو پڑھ کر بچے پر دم کیا جہاں اسے سانپ نے کاٹا تھا تو دم کرتے ہی اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایسے کھڑا ہوا کہ جیسے اسی کسی سانپ نے کاٹا ہی نہ ہو۔ اب اس عورت کا شوہر یہ معاملہ دیکھ کر اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر ہمارے بچے کو ٹھیک نہ کر سکے تو تم نے ایسا کون سا عمل کیا کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس پر عورت نے کہا کہ کچھ نہیں، بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور وہ صورت مجھے یاد تھی۔ میں نے وہ صورت پڑھ کر اس پر دم کیا اور بچے کو اس کا پانی پلا دیا، اور دیکھو کیسے ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھیل رہا ہے۔ اب اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا اور غصے کی حالت میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ یہ آدمی اسلام کے سخت خلاف تھا۔ بیوی کی باتیں سن کر اسے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی اور وہ کہنے لگا، اگر میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے یہ صورت سنی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس صورت کا معجزہ دیکھ کر عورت کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب اس کا شوہر پریشانی کی حالت میں چہل قدمی کر رہا تھا تو وہی سانپ پھر سے آ گیا جس نے اس کے بچے کو ڈسا تھا۔ یہ بچہ تو اپنی ماں کے یقین کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو حکم دیا اور سانپ نے اس آدمی کو کاٹ لیا جس کی وجہ سے وہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد عورت نے پولیس کی نوکری کو خیر باد کہا اور اپنے شوہر کا کاروبار سنبھالنے لگی۔ کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اندر اندر عورت کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔
اور گھر کے ساتھ ساتھ اس کی فیکٹری بھی نیلام ہو گئی اور نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ وہ عورت انتہائی پریشان رہنے لگی۔ اس نے سوچا کہ میں سورت فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، شاید میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور میرے مال میں بھی برکت ہو جائے۔ لہٰذا عورت نے دن رات اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اس سورت کی تلاوت کرتی۔ اسے اس سورت پر یقین تھا اور اس بات پر بھی کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ پیارے دوستو، جب انسان اللہ پاک کی ذات سے امید لگاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اور ان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح 7 دن کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ رہا ہے جو امریکہ میں اس کا پارٹنر تھا۔ وہ اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائیوں کی طرح تھا، میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ پھر اس آدمی نے عورت کا کاروبار سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات پہلے کی طرح ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت اس سورت کی تلاوت کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کے شوہر کا دوست آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کون سا منتر ہے جسے آپ ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کے قرآن کی ایک سورت ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس سورت کی وجہ سے کس طرح اس کا بیٹا ٹھیک ہوا تھا۔ اس کے شوہر کے دوست نے کہا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ جس قرآن کی ایک سورت میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن میں کس قدر عافیت ہوگی۔ چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد اس آدمی نے بھی قرآن مجید کے حوالے سے ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ تحقیق کی، چنانچہ کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر دوستو، وہ عورت قرآن پاک کی جو سورت پڑھتی تھی وہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ سورت فاتحہ کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس عورت کی زندگی بدل گئی۔ سورت فاتحہ کی بے شمار فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بن کعب جو کہ قاری قرآن تھے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی عظیم سورت بتاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور میں بھی نازل نہ ہوئی؟ ابی بن کعب نے کہا، جی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں قرات کیسے کرتے ہو؟ اس پر ابی بن کعب نے سورت فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورت فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے۔ سورت فاتحہ کا نماز میں پڑھنا شرط ہے، اس سورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کا نام سورت الشفا بھی ہے، لہٰذا اگر بچھو یا سانپ وغیرہ کاٹ لے تو سورہ فاتحہ کو خلوص دل کے ساتھ پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جائے، اس سے اللہ پاک فوراً شفا دیتے ہیں، اور اس بات کا ذکر حدیث شریف میں بھی ملتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔